میرے دوستو، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ہر زمانے میں مسلمان کے لیے درس انقلاب ہے۔ درس کہتے ہیں سبق کو، انقلاب کہتے ہیں اپنے آپ کے تبدیل کرنے کو۔ قرآنی احکامات سن کے اگر ہمارے اندر بات سمجھ آ جائے تو ہم اپنی غلط زندگی سے ٹھیک زندگی کی طرف آ جائیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جسے حاملین عرش نے اللہ پاک سے سنا تھا تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام سامنے ٹھہرے تو حضرت جبرائیل سے پوچھتے ما قال ربنا، وہ فرماتے قال ربنا قال الحق، ہمارے اللہ نے جو کہا ہے وہ حق کہا ہے۔ میرے دوستو، حاملین عرش جن نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان فرشتوں کی حالت یہ ہو گئی۔ اسی لیے یہ کلام اللہ اپنے اندر ایک وجد رکھتا ہے، اپنے اندر ایک تاثیر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے۔ کلام اللہ کو جب بھی پڑھا جائے کلام اللہ پرانا نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے وَلَا يُخْلَقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، بار بار قرآن کریم پڑھو گے کبھی قرآن کے الفاظ تمہارے لیے پرانے نہیں ہوں گے۔ ہر بندہ پڑھتا ہے قرآن کی عجیب تاثیر سامنے آتی ہے۔ آپ اور ہم تراویح میں ہر سال سنتے ہیں، ہر سال سننے کا اپنا مزہ ہے۔ کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ تو پہلے سنا تھا۔ دنیا کی کسی کتاب کو آپ پڑھ لو، بندہ دوسری سے تیسری بات پڑھتے ہوئے کہتا ہے یار میں اکتا گیا ہوں۔ کوئی بہترین سے بہترین ناول اٹھا لو، کوئی سیریز اٹھا لیں، کوئی بک اٹھا لیں، لیکن آپ یہی کہیں گے یار میں بور ہو گیا ہوں۔ لیکن کلام اللہ کو بندہ پڑھے تو کبھی بور نہیں ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز میں بندہ اپنے خالق سے بات کرتا ہے۔ اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے بات کرے، میرا اللہ مجھ سے بات کرے، اللہ ہم سے ہم کلام ہو، تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی تلاوت اللہ کے بندے سے مخاطب ہونا ہے۔ میرے دوستو، یہ سورت نمبر 31 ہے، اس کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 19 تک 8 آیات ہیں جس کی تلاوت ابھی قاری صاحب نے فرمائی ہے۔ ان 8 آیات میں واقعات بھی ہیں، نصائح بھی ہیں، عبر بھی ہیں، احکامات بھی ہیں۔ ان چند باتوں کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر اس پر تھوڑی تھوڑی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نوجوان اکثر بیٹھے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ہم ان باتوں کو اپنے کانوں سے راستہ دے کر دل کی کھڑکی تک پہنچائیں۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمیں کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس بات پہ غور کریں کہ میری ماقبل کی زندگی جو پہلے کی زندگی تھی وہ کیا تھی اور احکامات قرآنی کیا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اس کے بعد عمل کی نیت کرنی چاہیے۔ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا ہے۔ حضرت لقمان کا واقعہ سنایا اور اس واقعات میں چند باتیں اللہ رب العزت نے سمجھائی ہیں۔ وہ کیوں کہ حکیم لقمان بہت بڑے بزرگ تھے جس کو مکہ کے کافر بھی مانتے تھے۔ حکیم لقمان وہ ہیں جن کا ذکر کفار نے اپنے اشعار میں کیا ہے اسلام کے اترنے سے پہلے۔ امراء القیس کے اشعار اٹھا لیں، لبید ابن عاصم کے اشعار اٹھا لیں، اسی طرح اس کے اعشاء کے اشعار اٹھا لیں، طرفہ کے اشعار اٹھا لیں، جو جاہلیت کے شعراء ہیں، اسلام کے پہلے کے جو شاعر ہیں، وہ جو اپنی پوئم پیش کرتے ہیں، اپنی غزلیں پیش کرتے ہیں، ان میں وہ لقمان حکیم کا ذکر کرتے ہیں۔ حکیم لقمان عربی نسل سے ہیں، عرب کے لوگ اسے حکیم کہتے تھے۔ اس حکیم کا یہ معنی نہیں ہے کہ جکوازادیں پوڑیاں بدھن والا حکیم، وہ حکیم اور ڈاکٹر نہیں تھے۔ حکیم سے مراد دوائی نہیں دیتے تھے، حکیم سے مراد ان کا دواخانہ نہیں تھا، حکیم سے مراد پر حکمت گفتگو والا، حکیم سے مراد دانائی والا، حکیم سے مراد اچھی باتوں والا، حکیم سے مراد ایسے مسائل کا حل پیش کرنے والا جسے چٹکیوں میں حل کرنا کہتے ہیں۔ یہ حکیم ہے، یہ لقمان حکیم اپنی شکل کے لحاظ سے تو اتنے خوبصورت نہ ہوں جتنے اپنے کردار کے لحاظ سے خوبصورت مانے جاتے تھے۔ یہ ایک حبشی تھے، بکریوں چرانے کی بدولت ان لوگوں نے جو چیز کمائی تو اس کو سچائی پہ زندگی گزاری، رب العزت نے اسے امر کر دیا ہے۔
دنیا اسے آج سلام پیش کر رہی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس مقام پہ حضرت لقمان کا واقعہ اس لیے عرض کیا ہے۔ آپ اٹھائیے امام ابن الکثیر کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن الکریم اٹھا لیں، اس کے ساتھ آپ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الجامع اٹھا لیں، یہ اس کے اندر آپ اردو تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، وہ اس کا پس منظر تہ منظر لکھتے ہیں کہ مکہ کے لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے، آپ کہتے ہیں شرک غلط ہے، آپ کا دعویٰ ہے بتوں کی عبادت غلط ہے، آپ کا نظریہ ہے معبودان باطلہ کی اطاعت غلط ہے۔ اگر شرک غلط ہے، بتوں کی عبادت غلط ہے، بت کو اپنا خدا ماننا غلط ہے، تو یہ بات آپ کو پتہ چلی ہے۔ کیا آپ سے پہلے کتنے عقلاء گزرے ہیں، حکماء گزرے ہیں، اصفیاء گزرے ہیں، بڑے گزرے ہیں، ان میں سے کسی نے شرک پہ نفی کی ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کو منع کیا ہے؟ ان میں سے کسی نے بتوں کی عبادت کی نفی کی ہے؟ اگر کی ہے تو لے آؤ۔ ان کا دعویٰ یہ تھا، قرآن کریم نے ان کے دعوے کے مطابق ان کی تردید کو نازل کیا، ان کی دعوے کے مطابق اس کے جواب کو نازل کیا، ان کی منشا کے مطابق اس بات کو رد کرتے ہوئے رب نے فرمایا یہ صرف میرے پیارے پیغمبر کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے وہ لقمان جسے تمہارے شاعر حکیم کہتے ہیں، وہ لقمان جسے تم دانا کہتے ہو، وہ لقمان جسے پر حکمت گفتگو والا کہتے ہو، وہ شخص ایسا گزرا ہے جس نے شرک کی نفی کی ہے، اور شرک کی نفی عوام میں نہیں کی، شرک کی نفی صرف خواص میں نہیں کی، شرک کی نفی وہاں کی ہے جہاں بندہ اپنا تن من دھن لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنی کمائی لگاتا ہے، جہاں بندہ اپنے آپ کو مشقتوں کے سفروں میں ڈال کے اولاد کو راحت پہنچاتا ہے۔ اپنی اولاد کو سمجھایا ہے بیٹا شرک کبھی نہ کرنا، اولاد کو بتایا ہے بیٹا شرک بہت بڑی بلا کا نام ہے، بیٹا توحید کو تھام لو، اللہ کی ربوبیت کے سامنے سر جھکا لو، اللہ کے احکامات کے سامنے جھکا لو، اپنی زندگی ٹھیک کر لو۔ مکہ کے لوگوں تم اپنے پیغمبر کو طعنہ کیوں دیتے ہو؟ یہ پہلا بندہ نہیں ہے، اس سے پہلے بڑے بندوں نے شرک کے خلاف بات کی ہے۔ یہ ہے پس منظر، اس بنیاد پہ یہ رکوع اترا ہے، اس بنیاد پہ یہ سورت اتری ہے۔ میں نے ان کے 4 رکوعوں میں 34 آیات میں صرف 8 آیات کا انتخاب کیا ہے، صرف 8 آیات 34 آیات میں، 4 رکوعوں میں 1 رکوع میں بطور سمری، بطور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتاتا ہے۔ حق ہے، عوام کو چاہیے قرآن کریم پڑھے، لیکن علماء کی زیر نگرانی، سمجھنے والوں کی زیر نگرانی ان کے پاس آ کر پڑھے۔ جو قرآن خود اٹھاتا ہے، خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں جواب موجود ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن کریم ہدایت بھی دیتا ہے، قرآن گمراہی بھی دیتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے قرآن کتاب ہدایت گمراہی کیسے دیتا ہے؟ ہدایت دینا تو سمجھ آئی ہے، گمراہی کا مطلب آداب کا لحاظ نہ رکھو، پلیت حالت میں پڑھنا شروع کر دو، جنبی حالت میں پڑھنا شروع کر دو۔ جن حالتوں میں قرآن پڑھا ہے، منع ہے پڑھنا، ان حالتوں میں ڈیز آف دا مینسز، ان دنوں میں خواتین تلاوت شروع کر دیں، ایام مخصوصہ میں اس کو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، یہ آداب کی خلاف ورزی ہے۔ اور قرآن کریم صحابہ نے عربی ہونے کے باوجود، قرآن زبان عرب میں ہونے کے باوجود رسول اللہ سے سمجھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پتہ چلا قرآن سمجھنے والوں سے سمجھنا پڑے گا، قرآن کے سمجھانے والوں سے قرآن سمجھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیں اگر قرآن کریم عوام نے سمجھنا ہے تو علماء کی زیر نگرانی سمجھے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن قرآن تختہ مشق نہیں ہے، قرآن بازتہ اطفال نہیں ہے، قرآن نعوذ باللہ کھلونا نہیں ہے جسے ہر آدمی چاہے خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر۔ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے۔ امام ابن کثیر کی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے پڑھی ہے۔ قرآن کریم بتاتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اے پیغمبر آپ انہیں بتا دیں، ان لوگوں کو سنا دیں، ایک بزرگ گزرا ہے جسے لقمان حکیم کہتے ہیں، ہم نے اس پر حکمت کے پھول کھلا دیے تھے، اس پہ حکمت کی باتیں ڈال دی تھی، وہ بہت بڑی حکمت پر حکمت گفتگو کرتے تھے۔ ہم نے اسے بھی کہا تھا اے لقمان انشکر للہ، تجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا پڑے گا۔ کیا مانا؟ تجھے اچھائی ملی ہے، تجھے شکر ادا کرنا پڑے گا۔ اچھا وَمَن يَشْكُرْ،
فإنما يشكر لنفسه، جو بندہ بھی شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کر رہا ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اگر تم نے شکر سے منہ پھیرا، ناشکری کی، تو یاد رکھنا اللہ پاک کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ پھر بھی تعریف والا ہے. اذ قال لقمان لابنہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے جب یہ گفتگو کر رہے تھے، وہو یعظہ، وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، تجھے بھی شرک نہیں کرنا چاہیے اللہ کے ساتھ، اللہ کو اکیلا مان. ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا حق مارنا ہے، ظلم کا معنی یہ شرک نہ کرنا. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پہ ایک آیت آئی ہے. یہ آیت کیوں آئی ہے اس کا تھوڑا سا لفظ بتا دوں، آگے پھر نصیحتیں ہیں. اللہ پاک یہ درمیان میں جملہ لا کر بتا رہے ہیں کہ جب اولاد کو سمجھایا جاتا ہے جو ماں باپ کے لیے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، تو اس کو تو غلط تعلیم باپ نہیں دے سکتا نا. تو اتنی اچھی تعلیم ہے جو والد اپنی اولاد کو دے رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو سکھایا ہے کہ ہم تجھے یہ بات بتا رہے ہیں، اے انسان تو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تجھے پیٹ میں رکھا ہے، کمزوری پر کمزوری اٹھائی ہے. وفصالہ فی عامین، 2 سال پہ جا کر تجھے دودھ چھڑا دیا گیا ہے. ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا الہ ہوں، ماں باپ کا شکریہ ادا کر، وہ تیرے آنے کا سبب ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، مکہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو ماں باپ نے ان بیٹوں کو کہا کیوں مسلمان ہوتے ہو، ان کے لیے آیت اتری. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ اے بیٹا تجھے کہہ دے، أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو شرک کر لے. ماں باپ شرک کی تعلیم دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کی دلیل نہ تیرے پاس ہے نہ کائنات میں کسی کے پاس ہے. شرک بے دلیل دھڑلہ ہے. کہ اگر وہ یہ کہہ دیں تو یاد رکھنا فَلَا تُطِعْهُمَا، اس معاملے میں ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. لیکن اس کا کیا مطلب ماں باپ کی بےعزتی شروع کر دو؟ جی نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں تو نے اچھائی کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اچھائی میں گزارنی ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کا اتباع کر جس راستے پہ لوگ چلنے والے میری طرف آیا کرتے ہیں. إِلَيَّ الْمَصِيرُ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، کیونکہ تم سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہارے اعمال نامے تمہیں دکھا کے بتاؤں گا تم کیا کر کے آئے ہو. یا بنیا، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر، وزن کے برابر، رائی کا دانہ اس کے برابر، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، وہ نیکی ہو یا برائی ہو. فتکن فی صخرہ، وہ پہاڑوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو، پہاڑوں اور چٹانوں میں کیوں نہ پڑی ہوئی ہو. او فی السماوات، جو اس بندے کی نیکی یا برائی آسمانوں میں کیوں نہ ہو. او فی الارض، یا زمین میں کسی جگہ چھپی ہوئی کیوں نہ ہو. یأتی بہ اللہ، رب وہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ اسے لے کر آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے. لطیف، لطافت، میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ لطافت اور کثافت کسے کہتے ہیں. یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے کبھی نماز نہ چھوڑنا. وأمر بالمعروف، اور وأمر بالمعروف، اور نیکی کا حکم کبھی نہ چھوڑنا، نیکی کا حکم کرتے رہنا. ونہی عن المنکر، برائی سے روکتے رہنا. واصبر علی ما اصابک، اس کے بدلے اگر تجھے تکلیف پہنچے تو تکلیف پہ صبر کرنا، اس دعوت کے کام کو نہ چھوڑنا. ان ذلک من عزم الامور، ہمت والوں کے کام یہی ہوا کرتے ہیں. ولا تصعر خدک للناس، بیٹا کبھی اپنے گالوں کو یوں پھلا کر، ان میں سختی دکھا کر لوگوں سے بات نہ کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کے چلنے کی اپنی عادت نہ بنانا، کبھی نہ چلنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور كل مختال فخور، اللہ اس بندے سے پیار نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہو یا خود پسند ہو، اللہ اس سے پیار نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، رفتار اپنی میانہ روی رکھ، تو چل کیسے رہا ہے، اپنے چلنے کے انداز کو دیکھ. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، گفتگو کے طرز کو دیکھ، وے آف دا ٹاکنگ، وے آف دا اسپیکنگ،
بول کیسے رہا ہے، بات کیسے کر رہا ہے، اس کو سمجھ، اس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بڑا پن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں پھر کیا ہونا چاہیے؟ بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا یاد رکھ اس میں میانہ روی ہونی چاہیے، اگر میانہ روی نہیں رکھے گا تو ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بری آوازیں تو پھر گدھوں کی ہوا کرتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کی 8 آیات، سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 12 تا آیت نمبر 19، ان آیات کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا۔ اب میں قدر تشریح آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، امید ہے آپ توجہ فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس آیت کا آپس میں ربط، جسے کہتے ہیں ریلیشن، تعلق کیا ہے شکر کا اور عطائے حکمت کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ آیت بتا رہی ہے کہ لقمان علیہ السلام کو دانائی ملی، حکمت ملی، اس کے بعد فرمایا انشکر للہ، تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا یہ آیت بتاتی ہے کوئی نعمت اللہ پاک تمہارے اوپر کر دے تو اس نعمت پر اترایا نہ کرو، میری بدولت، میری طاقت کی بدولت، میرے کام کی بدولت، میری محنت کی بدولت، میری قسمت، نو یہ نہیں کہا کرو، نو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہوگا؟ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، یہ مزاج بناؤ۔ اس عطائے حکمت کے بعد بھی انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جو بندہ شکر کرتا ہے، فرمایا اگر تم شکر کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو نعمت بڑھ جائے گی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نہ شکری کر دی تو پھر یاد رکھنا عذاب بڑا سخت ہے۔ نعمت پہ شکر پہ نعمت بڑھتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آنکھیں نعمت ہے، میں نے کہا جی ہاں، کہتے ہیں میں اس پہ شکر کروں گا 2 کی 4 ہو جائیں گی۔ میں نے کہا بیٹا تصویر کا ایک رخ دیکھتا ہے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، میں جو تمہیں کہتا ہوں اللہ پاک تیرے دل میں برکت عطا فرمائے تو 2 دل بن جائیں، ما جعل اللہ قلبین، اللہ پاک نے تو 2 دل نہیں بنائے، تو مراد یہ ہے یہ 2 آنکھیں وہ طاقت رکھیں گی جو لوگ 10 آنکھوں سے نہیں دیکھ سکیں گے، تیری آنکھوں میں برکات آ جائیں گی۔ برکت کہتے بھی وہی چیز ہے جو ہو قلت میں لیکن کثرت سے بھی آگے بڑھ جائے۔ تو فرمایا نشکر للہ، تجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، اللہ کا شکر ہوگا، نعمتوں میں کمی کبھی نہیں ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ شکر کرنے والا مزاج آ جائے۔ اچھا، جب شکر ہوگا، انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا اس شکر پہ یہ نہ سمجھنا کہ تو شکر ادا کر کے بڑی چیز بن گیا، جی نہیں، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تیری ذات کا فائدہ ہے، تیری جان کا فائدہ ہے، تیرے معاملات کا فائدہ ہے، تجھے فائدہ اس میں نظر آئے گا۔ اچھا، اور اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شکر چھوڑ دیا، فَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر یہ نہ سمجھنا میں نے اللہ کا نقصان کیا ہے، وہ تو ساری کائنات سے مستغنی ہے، پوری کائنات اس سے منہ پھیر لے، وہ پھر بھی الہیت میں فرق لانے والا نہیں ہے، اس کی الہیت میں کیا فرق آتا ہے؟ وہ غنی ہے تم سے۔ اچھا، ہمیں ضرورت ہے، اسے ضرورت نہیں ہے۔ حمید، وہ تو تعریف والا ہے، اس کی تو تعریف ہے، کائنات مانے یا نہ مانے اس کی تعریف۔ یہ لقمان کا واقعہ بتایا۔ اچھا، یہ ان کو حکمت ملی تھی، یہ معاملات ملے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت لقمان کے شکر پر ایک واقعہ امام ابن کثیر نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کہا تو وہی لقمان نہیں ہے جو میرے ساتھ فلاں جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں وہی لقمان ہوں۔ توجہ رکھنا، توجہ میری طرف رکھیں، جی ہاں میں وہی لقمان ہوں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کو مقام کیسے ملا؟ آپ تو بکریاں چرایا کرتے تھے، آج دنیا آپ کی باتیں سن رہی ہے اور لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے مرتبہ یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ وہ فرمان لگے 2 باتوں سے، نمبر 1 میں نے سچ بولنے کی عادت بنائی ہے، نمبر 2 میں نے فضول باتوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے۔ سچ بولنے کی عادت اپنائی ہے اور فضول باتوں سے تعلق توڑ دیا ہے، یاوہ گوئی نہیں کرتا، لایانی گفتگو نہیں کرتا، کام کی بات کرتا ہوں بس ختم۔ نے کہا اچھا، شاگردوں میں سے کسی نے کہا حضرت ہمیں نصیحت کر دیں، اللہ ہمیں بھی یہ رتبہ عطا فرمائے۔ کہا بیٹا 2 4 5 چیزیں اور بھی ہیں، وہ بھی ساتھ اپنا لو تو اللہ پاک ایسا مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ پوچھنے لگے جی کون سی بات؟ کہ سب سے پہلی بات ہے اپنی آنکھ میں حیا پیدا رکھو۔ ماں، بہن، بیٹی، یہ سب کی سانجھی ہوتی ہے،
عزتوں کا تحفظ کرنا جانو گے، آپ کی عزتوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ آج تم نے کسی کی عزت اچھالنے کے لیے اس کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی، یاد رکھنا یہ قرض ہے جو تمہارے خاندان سے وصول کیا جائے گا۔ تو اپنی آنکھ میں حیا پیدا کر۔ نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ تو ایسا بن جا کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے محفوظ کر لے۔ کچھ بھی ہو جائے تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ نمبر 3، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ، زنا سے بچنا سیکھ، گناہ سے بچنا سیکھ، رب کی نافرمانیوں سے بچنا سیکھ، شرمگاہ کی حفاظت کرنا سیکھ لے۔ نمبر 3، نمبر 4 فرمایا اس کے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ جب سچ بول، کچھ بھی ہو جائے سچائی سے ہٹنا نہیں ہے، مضبوط رہنا ہے۔ یہ نہ ہو سچ بولو اور کوئی آدمی تمہیں رشوت دے دے، کوئی آدمی تمہیں لالچ دے دے، کوئی آدمی تمہیں کرپشن کے اوپر بات ڈالنے کے لیے تیری کوئی کمزوری لے کر آئے اور تو سچ سے پیچھے ہٹ جائے۔ جی نہیں، سچائی پہ قائم رہنا سیکھ۔ اس کے ساتھ نمبر 5 حلال روزی، تیرا کھانا حلال کا، تیرا پینا حلال کا، تیری عقل و شراب حلال کی۔ شراب کہتے ہیں پینے کو، شراب سے مراد وہ شرابی نہیں۔ تیرا کھانا پینا حلال کا، یہ معاملات تیرے ٹھیک ہوں، حلال کے ساتھ ہوں، کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات کو اور یاد رکھنا، کہا وہ کیا؟ کہا بیٹا جب کسی سے وعدہ کرنا تو وعدے کو وفا کرنا، عہد کو پورا کرنا۔ ان العہد کان مسئولا، رب کے ہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وعدے کی پابندی کرنا سیکھو، اور اس کے ساتھ مہمان کا اکرام کرنا سیکھو۔ اور فرمایا کہ آخری چیز یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑوسی گھر میں نہ ہو تو اس کے گھر کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کرنا اپنا حرز جان بنا لے۔ پڑوسی کی حفاظت بہت بڑی بات ہے۔ اللہ نہ کرے اس گناہ میں مبتلا ہو تو کہاں سے کہاں معاملہ جاتا ہے۔ کسی کی چھت اونچی ہو جائے تو دوسرے گھر میں جھانکے گا، دوسرے گھروں کے بارے میں معلومات رکھے گا۔ یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، پھر یہ معاملات نکلیں گے۔ امام شافعی محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری رحمہ اللہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمایا یہ جو زنا ہے نا، وہ آنکھ کا ہو بد نظری، وہ کان کا ہو غیبت سننا، گانے سننا، غلط باتیں سننا، وہ زبان کا ہو غیبت کرنا، بہتان لگانا، کسی پر الزام لگانا، جھوٹ بولنا، یا وہ ہاتھ کا ہو یا وہ شرمگاہ کا ہو، یہ تمام زنا یہ قرض ہے اور قرض لوٹانے پڑتے ہیں۔ فرمایا اگر توبہ نہ کی تو پھر یہ قرض اس کے خاندان سے نکلے گا۔ تو میرے دوستو، یہ حکیم لقمان کی نصیحت ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے یوں شکر کرنا شروع کیا ہے، ان اعمال کی پابندی کی ہے، رب العزت نے مجھے اتنی بڑی حکمت سے نوازا ہے، دنیا میری گفتگو سنتی ہے۔ پھر بیٹے کی نصیحت، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں اور اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو والد ہے اس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا، لیکن کب؟ مجمع میں، کب ڈانٹ کر، کب غصہ کر کے، کب اس کے دوستوں کے سامنے، کب لوگوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنے کے لیے؟ جی نہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، وعظ یہ اسی سے نکلا ہے۔ ذرا اس کی تشریح پڑھ کے دیکھیں، وعظ و نصیحت کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کی اچھائی کے لیے اپنے درد دل کے طور پر کہی جائے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے، ان کو اچھی باتیں سمجھانے کے لیے بہترین وقت تنہائی کا ہے۔ اور تنہائی کب کی؟ ہر وقت کی نہیں، خصوصاً رات کو سوتے وقت کی۔ بچے بڑی شوق سے قصے سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے سٹوریز اور کہانیاں سنتے ہیں، بچے بڑی شوق سے باتیں سنتے ہیں۔ ان باتوں میں آپ انہیں سمجھائیں۔ ایک بچہ تھا، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا تھا، ایک دن اسے بخار ہو گیا، ڈاکٹر نے 2 انجیکشن لگا دیے، بیٹا وہ ایسے تھا، بس اللہ پاک ہمیں بچائے۔ آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کا کہنا ماننا، آپ نے نہیں کہنا تو ماں باپ کی عزت کر۔ غیر شعوری طور پہ آپ کا بچہ سمجھے مجھے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے ورنہ بخار کا انجیکشن لگے گا۔ یہ ہوتی ہے نصیحت، یہ بہترین وقت ہے۔ اور آج ہم ترغیب دینے کے لیے مرغب بن جاتے ہیں، پتہ نہیں مبلغ بن جاتے ہیں، محقق اور مدرس بچوں کے سامنے بیٹھ کے فلسفے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان فلسفوں سے تمہاری اولاد نے ضدی بننا ہے، کبھی بات نہیں ماننا۔
بات ماننے کا ٹائم یہ ہے، اسے اس انداز سے سمجھو۔ کسی بچے کو چاہتے ہو حافظ قرآن بنا لو، اسے حفظ قرآن کی فضائل نہیں سناؤ، وہ تو بچہ ہے، حفظ قرآن کے فضائل اس کے ماں باپ کو سنائیں تاکہ وہ ادھر لائے۔ لیکن بچے کو آپ نے یوں نہیں کہنا، اس بچے کو واقعات سنانے ہیں لیکن اس سے مخاطب نہیں کرنا، اس کی ماں کو سناؤ، اپنی اہلیہ کو۔ آج ایک بچوں کے حفظ قرآن کی تقریب تھی، میں گیا، حافظ قرآن آئے، ان کو گلے میں ہار پہنایا گیا، بڑا مزہ آیا، لوگوں نے مبارکباد دی ہے، بڑی خوشی، بڑا منظر تھا۔ بچے کو غیر شعوری طور پہ ذہن میں آئے گا حفظ کی بڑی ویلیو ہے۔ ہو سکے تو اپنے بچے کے سامنے حافظ بچے کو بلوا کر اسے انعام دو، انعام دے کر کہو بیٹا تو حافظ قرآن ہے، یہ لے تیرا انعام ہے، تاکہ تمہارے بچے کا ذہن بنے۔ پھر دیکھیں بچوں کو نصیحت کیسے ہوتی ہے۔ آج ہم خود ماں باپ بگاڑتے ہیں اپنے بچوں کو، پھر کیا کہتے ہیں، چھوٹے لاتا ہے بہو چنگا آئی آنکھیں منیندا ہن مندیل تھی گیا ہے، ہن پیو ماں دا آنکھا نہیں منیندا۔ یہ تب ہوتا ہے جب میں نے اپنے رویے سے اسے بدلا ہے۔ ایک شاگرد میرے سامنے فون سن رہا تھا تو چپ سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑیں استاد جی۔ میں نے کہا بیٹا بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا ابھی تم اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے ماں کو کیوں مارا، ماں کو نہ مارا کر۔ اس نے کہا مجھے میرے بیٹے نے کہا ابو جو تو مارتا ہے میری امی کو تو خیر ہے، میں ماروں تو غلط ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، تمہارے بچے تمہارے عادات دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے اطوار دیکھتے ہیں، تمہارے بچے تمہارے معاملات دیکھتے ہیں، تمہارے بھاشن نہیں سنتے۔ پوتری میں نہ کیتا کر، وہ یہ نہیں سنتا، اسے اپنا عمل دکھاؤ۔ میں نے بہت اچھی ترتیب دیکھی، ایک عربی شیخ نکلا باہر، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، پوتا بھی تھا۔ بیٹے نے اپنے باپ کے پاؤں میں جوتی آنے والی جوتیاں سیدھی کی تو پوتے نے اپنے باپ کے یعنی دادا کے بیٹے اپنے ابو کی جوتیاں سیدھی کر دی۔ یہ ترتیب ہوتی ہے، یہ نہیں وانج پوتر پہلی جوتی سیدھی کر، یہ کون سی بات ہے؟ تو وہو یعظہ یا بنیا، یا ابنی نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابتی، یہ تا کس کے لیے آئی ہے؟ اب میں تو بات پوری ہو گئی تھی، تو یہ بھی ایسے ہے۔ بنیا، بنی اولاد، بنیا بچونگڑا، چھوٹا بچہ، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ تمہارا انداز پیار والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز محبت والا ہونا چاہیے، تمہارا انداز دل کے منہ لینے کے لیے ہونا چاہیے، دل توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بات سن، کیا کہا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ شرک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ اس عمر میں اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نصیحت کر رہے ہیں جب بیٹا جوان ہو چکا ہے، اسی لیے ڈائریکٹ حکم کر رہے ہیں تو یوں نہ کرنا۔ میں نے جو بتایا ہے وہ بچپنے کا معاملہ ہے، ڈائریکٹ جب ہو جائے نا، جب بچہ بڑا ہو جائے، سنجیدہ ہو، پھر اسے خطاب کر کے سمجھایا جا سکتا ہے۔ لا تشرک باللہ، اچھا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے یہ کسی کا بہت بڑا حق مارنا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء فی غیر محلی، جو جس کا مقام نہ ہو وہ مقام اسے دے دو، یہ ظلم ہوتا ہے۔ تو فرمایا رب کا مقام اشتراکیت کا نہیں ہے، رب کا مقام اجتماعیت کا نہیں ہے، وحدانیت کا ہے، وہ اکیلا ہے۔ توحید توحید ہے، رب کو ایک ماننا ہے، الہ ماننا ہے۔ غموں میں، مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آفات میں، بلیات میں جسے پکارنا ہے وہ کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا شرک بہت بڑا کسی کا حق مارنا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یقین مانیں اس شرک کی وجہ سے کیا معاملات بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بندہ غور کر لے کہ میری زندگی میں شرک ہے تو نہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ آج بندہ مشرک تو نہیں ہے لیکن شرک کی چیزیں بعض اوقات ماحول کی وجہ سے اندر آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے امید اللہ پہ ہونی چاہیے۔ آج ہمارے بچے بیمار ہوں، ہمیں امید ڈاکٹروں سے لگ جاتی ہے۔ بیمار بچہ ہو، بیمار کوئی ہو، فوراً کہتے ٹیکہ لوایا وے سوا لواؤ سے بھی کو۔ ہماری ذہنیتیں بدل گئی ہیں، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ 3 کام ہے، تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے۔ پہلے 2 کام ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کوئی نوافل پڑھو، نوافل کا ٹائم نہیں ہو تو دل سے اللہ سے دعا کر لو، اللہ اسے ٹھیک کر لے۔ دعا کا یہ معنی نہیں ہے کہ بیمار پیا رہا ہے تو ہاتھ چاہیے بیٹھے ہو، ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یوں نہیں، دل میں رب کی طرف متوجہ، اللہ میں اس کو لے کر جا رہا ہوں اسپتال، دل میں تو بدل گیا نا۔ نمبر 2، صدقہ کرو۔ صدقے کے لیے فقیر ڈھونڈنے نہ جاؤ کہ یہ بیچارہ مریض پیچھے تڑپ رہا ہو۔ آپ اپنے جیب میں، اپنے بٹوے میں، اپنے بینک میں، اپنی کمیٹی میں، اپنے کسی بندے کے پاس جو پیسے پڑے ہیں ان میں سے متعین کر لو،
ان میں سے اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے بس، آج سے آپ کا ثواب لکھا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ڈاکٹر اور حکیم ہے، تو فرمایا بیٹا پہلی چیز تو شرک سے بچ جاؤ۔ آگے پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حسن سلوک کی ترغیب دی ہے۔ اے انسان تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اچھا، ان میں پھر ماں کا حصہ علیحدہ بتایا۔ فرمایا ماں کا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ماں کا معاملہ یہ ہے حملتہ امہ وہنًا علی وہن، ماں وہ ہے جو تکلیف پہ تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ یہ جو آج کل بندہ سمجھتے ہیں نا ماں کو میں چاک ہے، نہ ماں ہے۔ ماں کے قدموں تلے تمہارے لیے جنت ایسے نہیں بنائی گئی، والجنت تحت اقدام الامہات کا مجدہ یوں نہیں سنایا گیا۔ ماں ہے، جب ماں دنیا میں نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ خدا کی قسم ماں سے کوئی کام بھی نہ ہونا، رات کو تھکا ماندہ بیٹا گھر آئے، چاہے بچوں کا باپ کیوں نہ ہو چکا ہو، پھر بھی پوچھتے ہیں امی ہے؟ اچھا اماں ٹھیک ہے، امی کا پھر بھی پوچھ لیتے۔ بس ایک پوچھنے پہ جو سکون جسم میں آتا ہے وہ فیلنگز ہے، وہ آپ اور میں خود سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا اپنی ماں کے اس معاملے کو یاد کرو جو اس نے تکلیف در تکلیف تمہیں پالا اور پوسا اور تمہیں پیٹ میں اٹھایا۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر 2 سال تو اس کی چھاتی سے دودھ پیتا رہا۔ اپنا وہ زمانہ بھی دیکھ، آج تو ماں کے خلاف زبان بولتا ہے۔ جس ماں نے تمہیں زبان میں بولنے کے طرز سمجھائے تھے، جس ماں نے تمہیں قوت گویائی میں مدد دی ہے، اس ماں پہ اپنی چرب زبانی نہ چلا، اس ماں کو اپنی چرب زبانی نہ دکھا۔ انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، میں تیرا رب ہوں۔ والدین کا بھی شکریہ ادا کر، وہ تیرا دنیا میں آنے کا سبب ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے، ان کا بھی شکر ادا کر۔ میرے دوستو 2 معاملے ایسے ہیں، ایک اس جیسے مضمون کی آیتیں اور ایک توحید کے مضمون کی آیتیں۔ وہاں توحید کے بعد رسالت نہیں کہی گئی، والدین کہے گئے، حالانکہ توحید کے بعد نمبر رسالت کا ہے ترتیب ایمان کے اعتبار سے۔ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو جوڑ دیا گیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد رسالت کو جوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی ایسے ہے، لیکن یہ جو 2 مسئلے والدین کے آ جاتے ہیں نا، شکریہ کہو یا ماں باپ کے کہنا ماننے کہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کہو، تو رب توحید کے بعد خدمت والدین کو جوڑتے ہیں۔ قرآن کریم نے ہر موقع پہ جب یہ مضمون چلا ہے، اللہ کے بعد فوراً ماں باپ کا ذکر کیا۔ سورت بنی اسرائیل میں نہیں ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، الا ایاہ، رب کی توحید کے بعد والدین کہا حسن سلوک پر۔ اور یہاں بھی یہی ہے، انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ رسالت کا رتبہ بہت بڑا ہے، لیکن آپ کو اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ادھر شکریہ میں آپ کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا مقام اتنا ہے، ورنہ ایمان کی ترتیب سے تو پہلے توحید ہے پھر رسالت۔ الی المصیر، یاد رکھنا تم تمام نے، چاہے تم ہو تمہارے ماں باپ ہو، تم نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، تم نے میرے پاس پہنچنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا بیٹا یہ بات یاد رکھ، اگر کوئی والد یا والدہ صاحب الایمان و صاحبۃ الایمان نہ ہو، مؤمن اور مؤمنہ نہ ہو، مسلم اور مسلمہ نہ ہو، رب کی توحید نبی کی رسالت کی انکاری ہو، اور وہ تجھے دین شریعت مذہب ایمان اسلام کے خلاف بات کریں، اللہ کے دین کے خلاف حکم کریں، تو یاد رکھنا ایسے باتوں میں ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت فرض نہیں ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا لازم نہیں ہے، آپ نے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ کیوں؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں کبھی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں کبھی مخلوق کی بات نہیں ماننی، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت کا کوئی حصہ موجود نہیں۔ پھر فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یاد رکھنا دنیا کے اندر تو نے ماں باپ کے ساتھ اچھائی در اچھائی کرنی ہے، وہاں یہ نہیں کرنا کہ میرے مذہب پہ نہیں ہے، میرے ساتھ دین میں ہم نوا نہیں ہیں،
تو میں ان کی عزت اور احترام کو تار تار کرنا شروع کر دوں؟ جی نہیں، یہ تیرا کام نہیں ہے، تو نے ماں باپ کی جوتیوں میں پانی پینا ہے، دوسرے لفظوں میں یعنی یوں خدمت کرنی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ لاتا ہوں۔ مفکر اسلام شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے شاگرد، شیخ الحدیث و تفسیر امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ ماں مسلمان نہیں تھی، بیٹا وقت کا شیخ الحدیث بنایا، لیکن وہ صاحب ہما فی الدنیا معروفہ کا منظر یہ کیا، علم حدیث پڑھا رہے ہوتے، علم حدیث کی کتاب سامنے ہوتی، وہاں سے ماں جوتی اتار کے آتی، وہ دیکھتے ماں کے ہاتھ میں جوتی ہے، یہ کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیتے اور ماں کے سامنے اپنے سر کو کر دیتے، شاگردوں کی موجودگی میں ماں مارنا شروع کرتی۔ بوڑھی عورت تھی، کیا مارنا تھا اس میں؟ 2 4 5 10 جوتے، جیسے دین چھوڑ دیا ہے، ماں باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، بد دین ہو گیا، سنتا رہتا۔ ہاتھ سے کبھی جوتے گر جاتے تو ماں باپ ماں کو جوتا دینے کے لیے ہاتھ سے اٹھا لیتے، توجہ رکھنا، وہ ہاتھ سے جوتا اٹھا کر دے دیتے، اماں یہ لیں، ماں پھر مارتی، جب ماں تھک جاتی پھر جوتا اٹھا کے پاؤں میں پہناتے اور ماں کو اٹھا کے گھر پہنچا آتے۔ اب ماں تیرے دین نے تجھے یہ حالت سکھائی ہے، میرے دین نے مجھے یہ ادب سکھایا ہے۔ ماں ہوتی ہے، ماں ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے، طبقات ابن سعد جلد اول باب ذکر آمنہ بنت وہب کتاب رضی اللہ عنہ۔ امام ابن سعد امام بخاری سے بھی 35 سال پہلے دنیا سے گئے ہیں، 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ، المتوفى 230 ہجری۔ امام ابن سعد تاریخ ابن سعد جلد اول طبقات ابن سعد میں لکھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے سفر پہ سن 7 ہجری میں جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جا رہے تھے، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 برس کے لگ بھگ تھی، 57 برس کے لگ بھگ، حضور پاک علیہ السلام ابوا کی بستی سے گزرے تو صحابوں کو کہا یہاں میری اماں کی قبر ہے، یہاں میری امی کی قبر ہے۔ اللہ کے رسول ابوا میں اس پہاڑی پہ گئے ہیں۔ امام ابن سعد لکھتے ہیں عمرۃ القضاء کا سفر ہے، اللہ کے رسول نے وہاں پر جا کر یوں بیٹھے ہیں جیسے بچہ یوں بیٹھتا ہے، احتبا کی حالت میں اس طرح بیٹھے اور صحابہ کرام ساتھ بیٹھے۔ فَأَصْلَحَ قَبْرَ أُمِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امی جان کی قبر کی مٹی کو درست کرنا شروع کیا۔ وَبَكَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول روئے اور ان کے رونے کو دیکھ کے صحابہ کا مجمع زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے جتنا پڑھا ہے میں اس کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اتنا صحابہ کے مجمع نے رونے کا ذکر جو یہاں آیا ہے نا، میں نے اتنا اکٹھا رونا کہیں نہیں پڑھا جو اس طرح مجمع روئے۔ قبروں کو سیدھا کیا اور قبر کو ٹھیک کیا اور اللہ کے رسول دعا کرتے رہے والدہ محترمہ کی قبر پہ، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ ادرکت رحمت امی، مجھے اپنی امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی، مجھے اپنی امی کا پیار یاد آ گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب عمر 57 سال ہے اور حضرت رسول اللہ کی امی اس وقت فوت ہوئی جب رسول اللہ کی عمر 6 سال ہے۔ نکالو 57 سے 6 سال، 51 سال، آدھی صدی کے بعد بھی اللہ کے رسول اپنی ماں کے یاد کو یوں تازہ کیے ہوئے، آدھی صدی گزرنے کے بعد۔ تو میرے دوستو، ماں ہوتی ہے، ماں جو بھی کہہ دے، ہاں دینی معاملات میں غلط کہے تو اتباع نہ کرو، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے تو ماں کے سامنے بک بک کرنا شروع کر دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، بات اس کی ماننی ہے جس بات کے ماننے میں تجھے اللہ کا راستہ نظر آئے۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نے اور تمہارے ماں باپ نے اور تمہارے تمام لوگوں نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں بتاؤں گا تم نے کیا کیا، کیا اچھا کیا کیا برا کیا۔ جانا تو تم نے سب نے اللہ کی طرف۔ پھر اگلی نصیحت شروع کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، بیٹے تجھے رب کی طاقت بتاؤں، میرے لخت جگر میں تمہیں اللہ کی حیثیت بتاؤں؟ ابو جان ضرور بتائیے کہ میرے اللہ کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہے یا برائی ہے
تم نے کر لی تو یہ نہ سمجھنا میرا عمل ختم ہو گیا، جی نہیں۔ مسقال کہتے ہیں وزن کو، حبہ کہتے ہیں رائی کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، خردل کہتے ہیں رائی کو۔ رائی کے دانے کے بقدر، جو گندم کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، اس کے بقدر بھی کوئی معاملہ ہے نا، وہ کہاں ہو؟ فتکن فی صخرہ، پہاڑ کی چوٹیوں میں کیوں نہ ہو، وہاں گھاٹیوں میں کیوں نہ ہو، او فی السماوات، آسمانوں میں کیوں نہ ہو، او فی الارض، زمینوں میں کیوں نہ ہو، یأتی بہ اللہ، رب اسے لا کر دکھائے گا۔ اللہ کی توحید بتائی جا رہی ہے، رب کا دیکھنا، رب کی قدرت، رب کی سماعت، رب کی بصارت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت کے دیکھنے کے لیے علماء ایک مثال دیتے ہیں کہ رب العزت کا دیکھنا ایسا ہے جہاں بندے کا دیکھنا کیا جائے گا، ہم تو سامنے دیکھیں پیچھے نہ دے سکے۔ رب العزت کا دیکھنا کیا ہے؟ وہ بغیر ان آلات کے دیکھنے، ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ صمد ہے۔ ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء، کالی رات میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ کالی چونٹی کو چلتے ہوئے بھی رب دیکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ امام آلوسی رحمہ اللہ نے، مفتی بغداد نے تفسیر روح المعانی میں ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا پہاڑ پہ پتھر مارے، پتھر مارا، پہاڑ پہ ڈنڈا مارے، ڈنڈا مارا، اندر سے پتھر نکلا، پتھر پہ پھر ڈنڈا مارا، وہ دو ٹکڑے ہوا، اور اندر سے کیڑا نکلا ہے جس کی خوراک بھی اس کے ساتھ پڑی ہوئی ہے، اور وہ کیڑا 5 جملے کہہ رہا ہے۔ وقت کا نبی ان جانوروں کی زبانیں، ان حشرات الارض کی زبانوں کا ماہر ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے نہیں آتا کہ اونٹ آتا تھا، حضور کے کندھے مبارک پر سر رکھ کے بات کر لیتا تھا، حضور اس کے مالک کو کہتے تھے اسے چارہ کم کھلاتے ہو، محنت زیادہ لیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے کان کے ناس لگایا، وہ پتھر میں کیڑا کہہ لے سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی ولا ینسانی۔ سبحان من یرانی، میرا رب تو شرک سے پاک ہے جو مجھے ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اوئے میں شرک کروں، اس کیڑے سے بھی کم عقل میری، اور میں اشرف المخلوقات ہوں۔ انسان کو تو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی خوشخبری سنائی گئی، میں شرک کروں؟ یہ کیڑا پتھر میں پڑا ہوا بھی اللہ کی توحید کے نغمے بجا رہا ہے۔ سبحان من یرانی، تو پاک ہے شرک سے، تو مجھے یہاں بھی دیکھتا ہے۔ یعرف مکانی، میری جگہ کو جانتا ہے۔ یسمع کلامی، میری بات جو کرتا ہوں اسے قبول کرتا ہے، یسمع قبول کے لیے۔ یرزقنی، مجھے ادھر بھی رزق دیتا ہے، ولا ینسانی، مجھ جیسے کیڑے کو بھی مولا تو نہیں بولتا۔ لا یذل ربی ولا ینسا، فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے یہ توحید کا نغمہ بجایا تھا کہ میرا رب نہ کبھی غلط فیصلے کرتا ہے نہ کسی کو بولتا ہے۔ لا یذل ربی ولا ینسا، ان اللہ لطیف خبیر۔ فرمایا بیٹا اللہ باریک بین بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے لطافت، ایک ہوتی ہے کثافت۔ لطافت کہتے ہیں چیز ہو اس کا وزن نہ ہو، کثافت کہتے ہیں چیز بھی ہو اور اس کا وزن بھی ہو۔ یہ موبائل ہے، سامسنگ کا موبائل ہے، اس کا وزن بھی ہے اور یہ موبائل بھی ہے، یہ کثیف ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، بوجھل ہے۔ اس میں ایک سم ہے، سم میں بیلنس ہوگا لیکن اس بیلنس کا وزن نہیں ہوگا۔ آپ سم کو خالی کر دیں بیلنس سے، اس کو تولیں، وہ جتنے تولے کی بنے، اس کے بعد اس کو 1000 کے بیلنس سے بھر دیں، پھر بھی وزن کریں تو اتنے وزن کی نکلے گی۔ اسے کثیف کہتے ہیں۔ اللہ پاک لطیف الخبیر، کثافت کا علم بھی رکھتا ہے، لطافت کی جان بھی رکھتا ہے۔ اللہ کو سب جانکاری ہے، اور رب کو پتہ ہے تیرے دل میں ارادے کون سے ہیں، تیرے دل میں اٹھنے والی خواہشات کون سی ہیں، تو نے کون سی اچھائی یا کون سی برائی کی باتیں کرنا ہے۔ لطیف خبیر، پتہ ہے اسے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن رکھتی ہیں، ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو وزن نہیں رکھتی، لیکن رب العزت کے علم میں۔ یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کبھی نہ چھوڑنا، نماز کی پابندی کرنا۔ اقرأ الصلاۃ نہیں فرمایا، اقم الصلاۃ فرمایا۔ نماز پڑھنا نہیں، نماز کا قائم کرنا فرمایا۔ نماز پڑھنے کا معنی یہ ہے وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، نہ کوئی عطا، نہ کوئی پتہ، نہ کوئی ٹائم کا پتہ، نہ کوئی وضو کا پتہ، نہ کوئی مسائل کا پتہ، نہ امامت، نہ جماعت، کچھ نہیں پتہ، بس ٹھیک ہے جنتے ویسے لوگ کوئی ایسا ویسے ڈنڈا چاہیے، جیسے ہمارے ہاں ترتیب ہے یہ نماز کا پڑھنا ہے۔ تو رب نے پڑھنے کی بات نہیں کی، نماز کے قیام کی بات کی ہے۔ قیام کا معنی تمہیں اوقات صلاۃ معلوم ہونے چاہیے، تمہیں غروب اور طلوع پتہ ہونا چاہیے،
تمہیں جماعتوں کے ٹائم کے بارے میں علم ہونا چاہیے، تمہیں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. یہ ہے اقم الصلاۃ. اور قرآن نے اوقات بھی متعین کر دیے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، پوری ترتیب دی ہے رب نے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، رب نے پورے اوقات بتا دی. نماز کی ترتیب میں تو نے کہاں سے کہاں تک معاملہ رکھنا ہے تو یہ بھی دیکھ لو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم تیری ذمہ داری، گناہوں سے روکنا تیری ذمہ داری. اپنی ذمہ داری ایک بار زبان سے پوری کر دے، جتنی تیری اوقات ہے اتنی کر لے. برائی کے ساتھ نہ دینا، نیکی کا حکم کرنا سیکھ لو. آج کوئی نیکی کی بات کرے تو اسے شکر کرنا چاہیے سننے والے کو، یار نیکی کی بات تو کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں ایک عجیب ترتیب ہے، شیطان نے پٹی پڑھا دی، خود بھی نیکی نہ کی، اور جس نے نیکی کا حکم کیا اسے کہا تو وڈا دین دا ڈنڈا آیا ودیں، تے کو وڈا دین دی خبرن، تو دین دا تھمبا لگا کھڑوتے ہیں. یہ ہمیں شیطان نے پٹیاں پڑھا دی، ہم نے اس کے مذاق اڑانا شروع کر دیے، ہم نے اس کے خلاف باتیں شروع کر دی. نہ بیٹا نہ، یہ کون سی پٹیوں پہ میں چل پڑا، یہ کون سے ڈگر پہ میں چل پڑا. احکامات الہیہ یہ نہیں تھے، ربانی احکام یہ نہیں تھے، اللہ کے احکام یہ نہیں ہیں. میں کر نہیں سکتا سن تو لو، اور میں کر نہیں سکتا سن تو لو. کہا بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن کتنی جتنی تمہارے اندر ہو سکے. آج ہمارے ہاں اس میں افراط اور تفریط پائی جاتی ہے. افراط اور تفریط، افراط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، تفریط کہتے ہیں گھٹا دینا، افراط کہتے ہیں بڑھا دینا. اس میں کمی زیادتی پائی جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ اب میں جملہ سناتا ہوں، سنو. بھائی بہنوں سے لڑتے ہیں تو ہم نے یوں کرنا ہے یوں نہیں کرنا، پھر مارنے پہ آ جاتے ہیں. بھائی تو بھائی ضرور ہے لیکن تیری بہن پہ تیری حکمرانی نہیں چلے گی، تیرے ابو کی چلے گی. تجھے کس نے کہا تو بھائی سے لڑ رہا ہے؟ تجھے اگر اتنی دین کی پابندی گھر میں کروانے کا شوق ہے تو اپنی زوجہ محترمہ کو کہہ دے، اپنی بیٹی کو کہہ دینا. فادن نہ گھارج ہی تے بہر شیں تھیا کھڑوتے ہیں. عجیب طرز ہے. اس دن میرے پاس ایک اس طرح کی بات آئی، بہن کو نماز نہ پڑھنے پہ بھائی نے مارا، اس کے منہ سے لو لوہان، منہ سے لو شروع ہو گئی. اس کا باپ لے کر آیا، اے میری دھی کو صاحب مرے دے پتر میں نا. تو میں نے کہا تے کو کہا کہ تو آگ تیری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری تیرے ابو کی ہے. ہاں تو ایک بار بتا دے، سمجھا دے، یہ کون سا ہے مارنے کا معنی. میں نے کہا کسی کا خون نکالنے پہ تجھے پتہ ہے، کتاب التعزیرات اٹھاؤ، کتاب الحدود اٹھاؤ، علماء سے پوچھو تے کو کتنے کوڑے لگ دن. تو اپنا تو دیکھ. اوے پلیتی کو پلیتی سے نہیں دھوتے، پلیتی کو پاک چیز سے دھوتے. یہ کام تیرے نہیں ہے. میرے ایک شاگرد ہے، مجھ سے آج صبح بات کی، یہاں ڈی اے خان کے ہیں، رہتے پشاور ہیں، مجھ سے بیعت ہے. مجھے کہنے لگے شیخ مجھے ایک بات بتائے. میں نے کہا جی پوچھیں. حضرت بات یہ ہے، آپ نے کہا تھا شادی کر لو، ابو کو بھی کہا تھا، تو ابو شادی پہ راضی ہو گئے میری. تو اب میری شادی تو ہو رہی ہے لیکن امی ابو سارے کہہ رہے ہم نے ڈھول باجے کرنے ہیں، تو میں نے شادی سے بھی انکار کر دیا. میں کہ پتر تھوڑا ہولا ہاتھ، یوں نہ کرنا، یہ بہت غلط چیز ہے. ڈھول باجے یہ نہیں ہونے چاہیے، انہیں بتا دو، لیکن نہ مانے تو اس پروگرام میں شامل نہ ہونا، شمولیت نہ کرنا. تو اٹھ جانا، وہ جانے، ان کا کام جانے. ہاں جب تیری اولاد کی شادی ہو تو یہ کام نہ کرنا. جو تیرے حدود میں ہے وہ تو کر لے، جو تیری لائن آف دا کنٹرول اور باؤنڈری سے باہر ہے تجھے کس نے کہا تو اس پر اپنے فتوے جھاڑتا پھر. سو میرے دوستو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ذمہ داری اصل علماء کی ہے. عوام کرے گی تو علماء سے پوچھ کے کرے گی، عوام کرے گی تو حضرات سے پوچھ کے کرے گی. ان بڑوں نے کہنا ہے تو پھر عمل کرنا ہے، ورنہ خود چلیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، دین کی دعوت پہ، دین کے عمل پہ، دین کے پھیلاؤ میں، دین کی اشاعت میں اگر تمہیں کوئی سختیوں کے ساتھ درپیشی آ جائے، سختیوں کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو ان سختیوں کو برداشت کرنا، دعوت کو نہ چھوڑنا، دین کی دعوت کو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سختیوں کے ساتھ جان بر نہیں ہو سکتے، دین کی دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ بابا، جو کام آپ نے کرنا ہے وہ دین کی دعوت کے طور پہ کرنا ہے، آپ نے اس کو سختی کے اوپر چھوڑنا نہیں ہے. دین کا کام کرنا ہے. دین کا کام صرف جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے، دین کا کام صرف تدریس نہیں ہے، دین کا کام صرف تبلیغ نہیں ہے، دین کا کام صرف خانقاہوں کا تصوف نہیں ہے، بلکہ یہ سارے دین کے کام ہیں. دین کسی ایک معاملے میں کار بند نہیں ہے، یہ سارے دین کے شعبے ہیں. دیکھو اس مسجد کے کئی دروازے ہیں. ایک بندہ کہے یہ تو دروازہ مسجد کہتے ہیں، یہ دروازہ مندرد ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے اندر لڑائیاں پڑی تب ہیں جب میں میدان جہاد میں ہوں تو میں تبلیغ والوں کو کہتا ہوں انہیں تو دین کی پتہ ہی نہیں ہے، اور میں میدان تبلیغ میں ہوں تو میں جہادیوں کو کہتا ہوں یہ تو دین دے پتہ نہیں کیسے بڑھ گئے، اور میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں
یا میں جہاد میں بیٹھا ہوں میں نے مدرسے والوں کو غلط کہہ دیا، اور اگر میں مدرسے میں ہوں میں نے اسلامی سیاست کرنے والوں کو غلط کہہ دیا، یا میں اسلامی سیاست میں ہوں تو میں نے خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ان شیوخ اور ان پیر طریقت حضرات کو غلط کہنا شروع کر دیا؟ نہ بابا نہ، ہر بندے نے دین کا کام کرنا ہے، اپنے مزاج کے مطابق کرنا ہے، یہ دین کے تمام شعبے ہیں۔ عبد الواحد نام ہاتھ کا بھی ہے، عبد الواحد نام کان کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، ناک کا بھی ہے، منہ کا بھی ہے۔ یہ نہیں تو کہ عبد الواحد بولتا تو زبان سے ہاتھ نہ کاپ دو، یہ نہیں ہوگا۔ دین کا کام سارے ہیں۔ سیاست اسلامیہ دین کا شعبہ ہے، تصوف خانقاہیں دین کا شعبہ ہے، مدارس اسلامیہ دین کا شعبہ ہے، تبلیغ دین کا شعبہ ہے، حق کا جہاد دین کا شعبہ ہے۔ ہو حق، ٹیررزم نہ ہو، کون منع کرتے؟ لیکن ہونا وہ چاہیے جو دیندار بتائے، جو دین بتائے، جو شریعت بتائے۔ اپنی خواہش پہ نہ ہو، اپنی خواہش پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یہ بات آئی ہے تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ پہ۔ میں کچھ دنوں پہلے اپنے کالج کے دوستوں سے بات کر رہا تھا۔ الحمدللہ میری کالج، یونیورسٹی اور مدرسہ دونوں تعلیموں میں چلا بھی ہوں اور دونوں سے یاری بھی ہے۔ ایک طالب علم نے ایک بات کی کہ مولانا ایک جملہ کہوں؟ میں نے کہا جی کہہ دیں۔ آپ کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق؟ میں نے کہا میں تو دینی کام میں آپ کے سامنے ہوں۔ کہتے اچھا پھر آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ پوچھنے کے دوران اس نے ایک جملہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ سیاسی نہیں ہیں لیکن میں علماء کی قدر کرتا ہوں، سیاسی علماء کی قدر نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا مسئلہ تمہیں بتاؤں گا لیکن تمہارا یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے کیوں؟ دین کا عالم ہونا چاہیے نا، علم بتائے۔ علماء کی تو ہم قدر کرتے ہیں، سیاسی علماء کی نہیں کرتے۔ میں نے کہا تجھے پتہ ہے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا کہ علماء کی قدر کرو، سیاسی علماء کی نہ کرو؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ میں نے کہا جب نہیں پتہ تو نے یہ کس کا جملہ بولا ہے؟ تجھے پتہ ہے؟ میں ریفرنس دیتا ہوں، میں ایویڈنس دیتا ہوں، میں ثبوت دیتا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں کہ یہ قادیانیوں نے کہا تھا۔ آپ میں سفید ریش بزرگ جو بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے 70s کا ایریا دیکھا ہے، 71 72 73 74، یہ میری اس بات کے گواہ ہیں۔ بھائی عتیق صاحب بھی میری تائید فرمائیں گے اور اس طرح باقی حضرات۔ 7 ستمبر 1974 کی لیجسلیٹو اسمبلی میں اس وقت کے سربراہ سلطنت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں مسلمانوں کا اور قادیانیوں کا اسمبلی، قومی اسمبلی کے اندر مناظرہ ہوا تھا۔ قادیانی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، حضور کے بعد نیا نبی آئے گا۔ مسلمان کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، ختم نبوت ہے۔ 13 دن بحث چلی اور اسمبلی کے لوگوں کو مسلمانوں نے منوایا کہ قادیانی کافر ہیں، یہ رسول اللہ کے بعد نیا نبی مانتے ہیں۔ آج رب العزت کا کرم، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان، کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، اس میں اپارٹمنٹ ہوئی ہے، اس میں ترمیم ہوئی، اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ قادیانی جو رسول اللہ کے بعد نیا نبی مانتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آج ان علماء کرام میں اس وقت سارے جید علماء پاکستان کے تمام مکاتب فکر، جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، جو بھی مکتبہ فکر ہو، اس کا حامل عالم حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جمع تھا۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ تو علماء کرام نے قادیانیت کو وہ جگسرہ کی جادہ نے نتھ پا لیتی ہے، ان کو وہ نکیل ڈالی کہ قادیانی آج کلمے کی دعوت نہیں دے سکتا، ورنہ قادیانی حضور کے نام پہ قادیانیت کی اشاعت کرتا، محمد الرسول اللہ کے عشق کے لوگوں کو قادیانیوں کی بے ایمانیاں سکھاتا۔ ان سیاسی علماء کرام نے قادیانیت کا راستہ روکا، ورنہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور میں کیا کام نہیں کیا۔ 10,000 علماء عوام کی قربانی دی ہے، لیکن مسئلہ اسمبلی سے نہیں منوا سکے، یہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے منوایا۔ تو میں نے کہا بیٹا اس وقت قادیانی جب ذلیل ہو کر اس ملک سے نکلے تھے، اور آج تم جانتے نہیں علماء نے ایسا بھگایا ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ایک شوشہ ایسے چھوڑو تاکہ مسلمانوں کی نیو جنریشن، آنے والا طبقہ، 70-74 کی بات نہیں، ان نے 2000 کو دیکھ کر کہا بعد میں آنے والے لوگ، 30-40 سال کے بعد کے آنے والے نوجوان یہ جملہ کہہ دے کہ ہم علماء کو تو مانتے ہیں، سیاسی علماء کو نہیں مانتے، یہ جملہ کہہ دے گا، نوجوان، نیو جنریشن، نایا خون علماء سے ہٹ جائے گا اور سیاست میں ان کا لینا دینا نہیں ہوگا، ہم جو مرضی آئے قادیانی گل کھلاتے رہیں گے۔ یہ ان قادیانیوں کو جملہ تھا، بیٹا جو تو منہ سے کہہ رہا ہے۔ اس نے ایسے ٹیک جا کے لگائی کرسی۔ اچھا، میں نے کہا جی ہاں، اتر تجھے یہ بھی نہیں پتا بیانیہ کس کا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ میرے نوجوان تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تبلیغ کے علماء نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار نہیں دلوایا تھا، جہادیوں نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار نہیں دلوایا تھا،
خانقاہوں کے پیروں نے نہیں دلوایا تھا، مدرسے کے مدرسین نے نہیں دلوایا تھا، ان سیاسی علماء کرام نے قادیانیت کو نکیل ڈالی تھی۔ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا، میں نے کہا اس لیے مخالفت کرنی ہے تو سیاسی کر، یہ جملہ نہ کہ علماء کی قدر کرتا ہوں، سیاسی علماء کی نہیں۔ علماء بھائی ہیں، وہ مدرسے میں بیٹھے ہوں، علماء آپس میں بھائی ہیں، وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوں، علماء آپس میں بھائی ہیں، وہ تبلیغ میں چل رہے ہوں، علماء آپس میں بھائی ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے فریضے میں ہو، علماء ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ اسمبلی میں اسلامی سیاست کر رہے ہوں۔ میں نے کہا آپ جو بھی کہو، لیکن میں نے گونگا شیطان نہیں بننا کہ چل تو 4 روپے ہماری مسجد کو چندے کے دیتا ہے تو میں اسی لیے چپ ہو کے تیری بات مان لوں۔ نہ بابا نہ، ہم حق بات کرنے والے ہیں۔ میں ابھی حکیم لقمان کی نصیحت سنا چکا ہوں کہ سچی بات پر قائم رہو، اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا۔ تو مجھے وہ اسکول کالج کے لڑکے کہتے ہیں استاد جی شکر ہے آپ نے سمجھا دیا، ہم کہاں تک پہنچے۔ میں نے کہا بیٹا قادیانیوں نے 40 سال سامنے رکھے تھے، آج قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار ہے تو تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں، تو اسی لیے وہ ان کی ریشہ دوانیاں چل پڑی ہیں، اور آج مسلمان اسلام کا نام لیوا، نمازیں پڑھنے والا، مسجد آباد کرنے والا، وہ کہہ رہا ہے علماء کی تو قدر کرتا ہوں، سیاسیوں کی نہیں کرتا۔ بیٹا یہ جملہ اہل اسلام کا نہیں تھا، قادیانیوں کا تھا۔ تو اسی لیے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرو، دین کی دعوت ہے نہیں چھوڑو، دین کی دعوت میں سارے شعبے ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا بیٹا جو دین کی دعوت نہ چھوڑے، تکلیفیں برداشت کرے، یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ اپنوں کے نشتر سہ لینا، ٹکرانا فقط بیگانوں سے، یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ ان سب کی مخالفت سن کے پھر بھی ان کے لیے کام کرنا، یہ ہمت والوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ ان ذالک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس، یہ اگلی نصیحت فرمائی۔ کہا بیٹا کبھی کسی سے گفتگو کرنا ہو تو غصے میں اپنی گالوں کو پھونک نہ لینا کہ میں تو بڑا 30 31 32 33 مار خان ہوں اور پتہ نہیں یہ کیا ہے، یوں نہ کرنا۔ تکبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا، عجب سے اپنے آپ کو خالی کرنا، کبر سے اپنے آپ کو خالی کرنا۔ اللہ رب العزت کی چادر ہے تکبر، اس میں ہاتھ نہ ڈالنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے چہرے کو عوام کے لیے خوش تر رکھنا، خوشگوار رکھنا، بہت اچھے رکھنا، کیونکہ ہنس کے کسی سے ملنا بھی تو ایک صدقہ ہے نا۔ تو کہا اس صدقے کا متصدق رہنا، اور تیری چلنے کے انداز بھی لوگوں کو سمجھائیں۔ وہ کیا؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تیرے چلنے کے انداز میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اترانا نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر اعتراض کرنا اور یوں چلنا جیسے میں یوں باقی کوئی نہیں ہے۔ یہ کو سا آدھے ہیں مائیں دے گبا مار کے ٹپا کو، ایسا کوئی پریادے گھروں کھا دیا۔ یہ جو ہمارے یہاں بات چل رہی ہے کہ میں کس کے سامنے اس طرح چلوں گا کہ میں کوئی تیرے گھر سے تھوڑی کھاتا ہوں۔ میرے بھائی اگر کوئی بندہ مجھے کہہ دے تو ہینا ہے تو وقت تیری موت پہ گئی ہے۔ اللہ کے لیے جھک جانا کیا ہوتا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عزتیں چاہتے ہو تو پہلے بڑوں کے سامنے جھکنا سیکھو، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ جس آم کو کھا کے کہتے ہیں واہ بڑا میٹھا آم ہے، بڑا میٹھا سیب ہے، کیا بات ہے اس مالٹے اور کینوں کی، کیا بات ہے اس کیلے کی، کیا بات ہے اس ناشپاتی کی، کیا بات ہے اس پھل کی، جس کی باتیں سنا رہے ہو، یہ پھل پہلے بیج تھا، یہ بیج پہلے زمین میں بیجا گیا تھا۔ کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے، یہ تمہیں تب مل رہا ہے تو جھکنا سیکھ، تو بڑوں کے سامنے بولنا سیکھ رہا ہے، تو کسی کے اوپر اعتراض کرنا سیکھ رہا ہے نہ بیٹا، نہ اپنے چلنے پھرنے اٹھنے کے انداز کو دیکھ۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور پھر کیا فرمایا ایک اور جگہ ہے، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، نہ زمین پاڑ سکتا ہے نہ پہاڑوں کی بلندیوں پر جا سکتا ہے، تو ہے جو پیٹ میں پیشاب کو اٹھائے ہوئے گھوم رہا ہے، تیرا کیا کام تو دوسرے پر اعتراض کرتا، پھر دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، رب العزت خود پسند کو اور اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو کبھی پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ تکبر چھوڑ دے، وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، میانہ روی سے چلنا سیکھ، نہ زیادہ بھاگ کے جا اور نہیں زیادہ تو سست روش اختیار کر، بلکہ درمیانی چال میں چلنا سیکھ۔ اس کی وجہ کا وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تیرے اندر وقار پیدا ہو جائے گا، تیرے اندر متانت، تمانیت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے تحت علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جماعت کی نماز کھڑی ہو، تم دور سے آ رہے ہو تو بھاگ کے نہ جاؤ کہ مجھے رکوع مل جائے،
نہیں بھاگ کے نہیں جانا، وقار سے، اطمینان سے، تسلی سے جاؤ، جتنی نماز مل جائے تو لے لو، جو رہ جائے اس کو کھڑا ہو کر بعد میں پورا کر لو. یہ حدیث پاک ہے. فرمایا بھاگ کے جماعت کی نماز میں آپ نے شریک نہیں ہونا. اس کے کئی فوائد ہیں. ہو سکتا ہے بھجدے ویلے پیر مہاڑی تے لگے تو چلو جی بسم اللہ، نہ وضو راسی تو نہ کئی بلا منہ جو خون لو لوہان ڈاکٹر صاحب سوا لاؤ تو کیا بات ہو جائے گی بھاگنے میں. ہو سکتا ہے کہیں دا پیر تل کے ندا دفعہ سنی بیٹھے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے یہ تو فرشتوں کا ماحول ہے، ہمیں کہتے ہیں فرشتوں کے ماحول میں ہون ماحول جب دھرو کڑی ماری کھڑوتا ہے میری آمڑیاں تے ونجڑیاں دیکھ اے وہ حال ہو سی. تو اسی لیے بھاگنے کو چھوڑیں، عزت اور احترام سے آئیں، وقار اور متانت سے آئیں، تاکہ پتہ چلے ہم دربار الہی بادشاہوں کے بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے آئے.